الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس نشست میں ہمارا موضوع سخن ہے روزے کا مقصد تقوی اور تقوی کا حصول۔ سب سے قبل اس آیت کریمہ کا مختصر مطلب اور اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ صوم یا صیام جس کا اردو کے اندر ترجمہ ہے روزہ، اس کے شرعی معنی ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شریکہ حیات سے قربت کرنے سے رب ذوالجلال جل مجدہ کی رضا کے لیے رکے رہنا۔ یہ عبادت چونکہ نفس کے تزکیہ اور طہارت کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے، اسی وجہ سے امت مسلمہ سے قبل جو سابقہ امتیں گزری ہیں ان امتوں پر بھی صیام کو فرض کیا گیا تھا، اور اس کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی انسان کے اخلاق اور کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال جل مجدہ نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ آیت کا گویا کہ پہلا حصہ ہے۔ اس میں روزے کی فرضیت کے متعلق بتلایا گیا۔ امت مسلمہ کے جو افراد ہیں مرد و زن، انہیں خطاب فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، اور روزہ چونکہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک اہم اور بڑا رکن ہے، تو آیت کے پہلے حصے میں اس کی فرضیت بتلائی گئی، اور پھر اس کی چونکہ شرائط ہیں، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، کیا اس کی شرائط ہیں، وہ ایک طویل بات ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کا دوسرا حصہ ہے، اس میں امت مسلمہ کو تسلی دی گئی۔ روزہ چونکہ بظاہر ایک مشکل عبادت ہے، بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اور نفسانی خواہشات جن کا رب ذوالجلال نے برمحل اور برموقع پورا کرنے کا حکم دیا ہے، تو برمحل اور برموقع بھی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے رکنا ہے۔ تو بظاہر یہ ایک چونکہ مشکل عمل ہے، تو ساتھ آیت کے دوسرے حصہ میں صاحب ایمان لوگوں کو تسلی دی گئی کہ تم سے قبل جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، صرف تم پر روزہ فرض نہیں کیا گیا، تم سے پہلے لوگوں پر، سابقہ امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ تیسری بات
گویا کہ اس آیت کا جو آخری حصہ ہے لعلکم تتقون، اس میں روزے کا مقصد بیان فرمایا گیا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ معزز سامعین، ضمناً ایک اہم نکتہ اور ایک ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ جب آقا اور مالک اپنے غلام اور مملوک کو کوئی حکم دیتا ہے تو غلام کی اور مملوک کی غلامی اور مملوکیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آقا اور اپنے مالک کا حکم سنتے ہی سر خم تسلیم کرتے ہوئے اس حکم کو بجا لائے۔ یہ مملوک کی مملوکیت کا تقاضا ہے۔ اگر غلام اور مملوک اپنے آقا سے حکم کا مقصد پوچھے، اس کی وجہ پوچھے، تو ایسے غلام کو بے ادب کہا جائے گا کہ وہ آداب شاہی سے اپنے آقا اور اپنے مالک کے جو آداب ہیں ان سے واقف نہیں ہے، یہ بے ادب ہے۔ اس کے لیے حکم کو بجا لاتے ہی، سنتے ہی، حکم کو سنتے ہی فوراً بجا لانا چاہیے۔ اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اپنے مالک اور اپنے آقا سے حکم کا مقصد پوچھے۔ اسی طریقے سے آقا اور مالک کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے مملوک اور غلام کو حکم کا مقصد بتلائے، اس لیے کہ وہ مالک ہے، آقا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مملوک اور غلام کو حکم کا مقصد بتلائے، اور غلام کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا سے حکم کا مقصد پوچھے۔ لیکن اگر آقا اپنے غلام کو اور اپنے مملوک کو حکم کا مقصد بتلا دے تو اس کو تفضل کہا جاتا ہے، یہ آقا کی مہربانی ہوگی۔ اب رب ذوالجلال ساری مخلوقات کا، جن و انس کا، سب کا حقیقی آقا اور مولا ہے، حقیقی مالک ہے۔ اس نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا۔ اب بندوں کی بندگی کا اور ان کی غلامی کا اور مملوکیت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے حقیقی آقا اور مالک کا حکم پاتے ہی سر خم تسلیم کرتے ہوئے فوراً اس کو بجا لاتے اور صیام کی جو عبادت ہے اس کو پورا کرتے۔ رب ذوالجلال کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو، اپنے مملوکوں کو اور غلاموں کو حکم کا مقصد بتلائے، لیکن رب ذوالجلال نے مہربانی فرماتے ہوئے اپنے بندوں کو حکم کا مقصد بھی بتلا دیا کہ میرے بندو، بے شک صیام بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا جس کا تمہیں حکم دیا گیا، جو تمہاری صحت کے لیے اور تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تمہارے اندر جو نفسانی خواہشات رکھی گئی ہیں ان خواہشات کو برمحل اور برموقع پورا کرنے کا طریقہ بھی تمہیں بتلایا گیا، لیکن اس پر بھی صیام کے دوران، روزے کے دوران قدغن اور پابندی لگا دی گئی۔ بے شک یہ مشکل امر ہے، لیکن اس میں اس کا مقصد یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے سینوں میں اور تمہارے دلوں میں تقوی کی شمع روشن ہوں، تقوی کے دیپ جلیں، تمہارا اندرون اور تمہارا باطن صاف ہو جائے، اس میں تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے نفس کی طہارت ہو، تزکیہ ہو، نفس کی تربیت ہو۔ چونکہ جب نفس کی تربیت ہوتی ہے، اندرون ٹھیک ہو جاتا ہے، باطن کا تزکیہ ہوتا ہے، طہارت ہوتی ہے، تو پھر انسان معاشرے اور سوسائٹی کا اچھا فرد بن جاتا ہے، اس کے اندر سے بھلائیاں، خیریں نکلتی ہیں، اس کا جسم
خیر کا مجسمہ بن جاتا ہے، بھلائیاں نکلتی ہیں اس کے اندر سے. اسی وجہ سے روزے کو فرض کر دیا گیا اور اس کا مقصد یہ بتلایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کیا ہے؟ تو تقویٰ کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف دل و دماغ کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود اور ہر جگہ موجود ہونے کا احساس پیدا ہو جائے، بندے کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میرا ایک حقیقی مالک و خالق ہے، میرا ایک رب ہے جو ہر آن ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے میں اکیلا ہوں یا مجمع میں ہوں، جلوت میں ہوں یا خلوت میں ہوں، اندھیرے میں ہوں یا اجالے میں ہوں، دن میں ہوں یا رات میں ہوں، ہر آن ہر گھڑی وہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہیں بھی اور کسی موقع پر بھی میں اس کی نظروں سے اوجل اور مخفی نہیں ہو سکتا، وہ ہر آن ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ کا سادہ سا مفہوم ہے. چونکہ تقویٰ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ تقویٰ تمام امور کی جڑ اور بنیاد ہے. رأس الحکمت مخافت اللہ، تمام حکمتوں کی بنیاد، تمام دانائیوں کی جڑ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف اور تقویٰ. قرآن و سنت کے اندر جا بجا اہل ایمان کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ جب تقویٰ ہوگا تو جرائم، فواحش اور منکرات اور گناہوں کا انسداد ہوگا. گویا کہ تقویٰ برائیوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. جب تقویٰ نہیں ہوگا برائیاں ہوں گی، جرائم ہوں گے اور گناہ ہوں گے، اور تقویٰ ہوگا انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف ہوگا اور اس کے واجب الوجود اور ہر جگہ موجود ہونے کا احساس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا جاہ و جلال اور اس کا جبروت اور اس کا خوف اور خشیت دامنگیر ہوگی، تو گناہوں سے بچا رہے گا. اور خدا نخواستہ اگر تقویٰ کی صفت مفقود ہوگی تو پھر جرائم ہوں گے، گناہ ہوں گے، معاشرہ اور سوسائٹی بد امنی کی آماجگاہ بن جائے گی. لہٰذا قرآن و سنت میں جا بجا صاحب ایمان اور اہل ایمان لوگوں کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر پوچھا کہ اے ابی بتلاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین، آپ کسی ایسے راستے سے چلے ہیں جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں اور کانٹے ہوں؟ فرمایا چلا ہوں. عرض کیا کیسے چلے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اپنے دامن کو اور اپنے کپڑوں کو بچا کر چلا، کہ کہیں دامن اور کپڑے خاردار جھاڑیوں اور کانٹوں میں الجھ کر تار تار نہ ہو جائے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین یہی تو تقویٰ ہے کہ دنیا کے اندر جو برائیاں اور جو جرائم اور گناہوں کے کانٹے اور خاردار جھاڑیاں ہیں، ان جھاڑیوں سے اور ان گناہوں کے کانٹوں سے اپنے دامن کو اور اپنے آپ کو بچا کر گزر جانے کا نام تقویٰ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے، یعنی دل میں، سینے میں ہوتا ہے. تو جب تقویٰ ہوگا تو تقویٰ برائیوں اور فواحش، منکرات اور گناہوں کا دروازہ بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا. تو اس لیے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور روزہ کا مقصد بھی تقویٰ بتلایا گیا. اب میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کا سادہ سا مفہوم ہے ڈر اور خوف. اب اگر ذرا غور کیا جائے تو اولاد کو والدین کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، شاگردوں کو اساتذہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، پبلک، پولیس
اور جو فواحش و منکرات کے انسداد اور رکاوٹ کے جو محکمے ہوتے ہیں پبلک کو ان سے ڈر اور خوف ہوتا ہے. اسی طریقے سے ماتحتوں کو اپنے افسروں سے ڈر اور خوف ہوتا ہے. چھوٹے بڑوں سے ڈرتے ہیں, یہ بھی ڈر اور خوف ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف اور جو پولیس فوج اور فورس ہے یا افسر ہیں یا والدین ہیں اساتذہ ہیں ان کا جو ڈر اور خوف ہے اس میں فرق ہے. پولیس فوج اور فورس کا جو ڈر اور خوف ہے اس کے پیچھے ذلت اور رسوائی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اساتذہ والدین افسر یا جو دیگر لوگ ہیں ان کا جو ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ موجود ہوں. جب یہ موجود نہ ہوں تو پھر ڈر اور خوف نہیں رہتا. اسی طریقے سے انسداد فواحش کے جو ادارے ہیں جب وہ موجود ہوں, مثال کے طور پر اسلامی حکومت میں شعبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے, تو اس شعبے کے جو لوگ ہیں جب وہ بازاروں میں یا پبلک کے اندر جاتے ہیں یا پولیس ہے مثال کے طور پر, تو ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جرائم رک جاتے ہیں, پبلک گناہوں سے بچی رہتی ہے. لیکن جو ہی والدین چلے جائیں, اساتذہ چلے جائیں, اسی طریقے سے پولیس فوج اور فورس اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ادارے کے جو لوگ ہیں وہ چلے جائیں, تو جو جرائم ان کے ہوتے ہوئے رک گئے تھے وہ جرائم دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف وہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اب اللہ کی ذات کے بارے میں یہ بات تو ہے نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات آئے گی یا جب اللہ تعالیٰ موجود ہوگا تو پھر تو گناہ نہیں ہوں گے, جرائم اور برائیاں بند ہو جائیں گی, اور جب رب ذوالجلال چلا جائے گا تو پھر دوبارہ برائیاں اور گناہ شروع ہو جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. رب ذوالجلال کے متعلق امت مسلمہ کا بلکہ انسانوں کا میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے, وہ واجب الوجود ہے, ہر آن ہر گھڑی انسانوں کو دیکھ رہا ہے. اس کے لیے جلوت و خلوت, اندھیرا اور اجالا برابر ہے. کوئی چیز بھی اس سے اوجل اور مخفی نہیں ہے. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی, وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. جب تم تین لوگ آپس میں بیٹھ کر کوئی خفیہ بات چیت کرتے ہو, کوئی پلاننگ کرتے ہو, کوئی سرگوشی کرتے ہو, کوئی پروگرام بناتے ہو, تو چوتھا وہاں پہ اللہ رب العزت ہوتا ہے. اللہ کی ذات وہاں موجود ہوتی. اور جب تم پانچ ہوتے ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے, اور جب تم ایک ہوتے ہو تو دوسرا اللہ ہوتا ہے, جب تم مجمع کے اندر ہوتے ہو تو پھر بھی اللہ کی ذات ہے. للہ ملک السماوات والارض. آسمانوں میں بھی اللہ کی حکومت ہے, زمین کے اندر بھی اللہ کی حکومت ہے. تو مشرق مغرب شمال جنوب, تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک, ذرے سے لے کر پہاڑ تک, کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ دل کے افق کے اوپر گردش کرنے والے خیالات اور سینوں کے بھیدوں سے وہ واقف ہے. یری النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی لیلۃ الظلماء. سخت اندھیری رات ہو, گپ اندھیرا ہو, کالی چٹان ہو اور اس پر کالی چیونٹی چل رہی ہو, اللہ رب العزت ایسا بصیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے, اس کی بنبناہٹ کو سنتا ہے. تو جب انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر انسان سے گناہ نہیں ہوتے. لیکن جب تقویٰ کی شمع کمزور ہوتی ہے اور جب تقویٰ کی صفت کمزور ہوتی ہے تو پھر انسان گناہ کرتا ہے. اور اسے چھوٹے بچے سے تو حیا آتی ہے, جب وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو چھوٹا بچہ اگر سامنے موجود ہو
تو اس چھوٹے بچے سے اسے حیا آ جاتی ہے. لیکن وہ رب ذوالجلال جس نے اسے عدم سے وجود بخشا، جس نے اسے یہ چڑھتی جوانی عطا فرمائی، صحت اور تندرستی عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، ہر قسم کی آسائش اور نعمتوں سے نوازا ہے، اس اللہ تعالیٰ سے جو جلوت و خلوت میں اندھیرے اور اجالے ہر آن ہر گھڑی دیکھتا ہے، اس سے اسے حیا نہیں آتی. اور وہ شکوہ کے طور پر فرماتا ہے استحییت من الدنیا ولم تستحی منی، اے ظلوم و جہول اور اے نادان، تو دنیا والوں سے تو حیا کرتا ہے، تجھے چھوٹے بچے سے حیا آتی ہے، لیکن میں تیرا خالق و مالک ہوں، تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی. تو یہ تقویٰ ہے جسے روزہ کا مقصد فرمایا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ تقویٰ کا سادہ سا مفہوم تھا جو سامعین کی خدمت کے اندر عرض کیا گیا. اب تقویٰ حاصل کیسے ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ تقویٰ حاصل کیسے ہوگا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.